اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری بحث رد الحاد میں جاری و ساری ہے۔ ایک موضوع آپ کی خدمت میں مختلف درسوں میں بیان کر رہا ہوں اور انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ چونکہ عرض کیا تھا اگر یہ مطلب آپ کے لیے حل ہو جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ کی توجہ اس کی طرف ہو جائے تو جتنے بھی الحادی اعتراضات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں دوبارہ جو ملحدین کا دعویٰ ہے وہ بیان کرتا ہوں اور پھر آج کے مطالب جو ہیں وہ ذکر کرتا ہوں تاکہ مطلب مربوط ہو جائے پچھلے درسوں کے ساتھ۔ اب معمولاً دیکھتے ہیں کہ جب بھی ملحدوں سے بات ہوتی ہے، یہ جو جدید ملحد ماڈرن یا نیو ایتھیزم کے قائلین ہیں، یہ آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے تمام علتوں کو کشف کر لیا ہے، یا سائنس اور ٹیکنالوجی یہ ترقی کرتی جا رہی ہے اور علتیں جو ہیں وہ کشف ہوتی جا رہی ہیں، اسباب جو ہیں وہ معلوم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جب علتیں معلوم ہو رہی ہیں اور سائنس یہ کام کر رہی ہے تو بس یہاں پر خدا کی پھر کیا ضرورت ہے؟ خدا پس نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے آ کے خدا کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا اور مادی علتیں یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، دوبارہ یہاں تکرار نہیں کرنا، فقط توجہ دلا کے آج کے مطالب کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یا علت مادی ہو سکتی ہے یا خدا علت ہو سکتا ہے۔ اگر علت مادی مل گئی تو اس کا مطلب ہے بس خدا کی جگہ نہیں ہے۔ اگر علت مادی نہ ملی تو پھر یہ دیندار جو ہیں وہ خدا کی طرف جاتے ہیں، خدا کی ضرورت پیش آتی ہے ان کو۔ انہوں نے مادی علت اور خدا ان دونوں کو مد مقابل قرار دے کر پھر یہ نتیجہ لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا تصور یہ نہیں ہے۔ دین اسلام جو تصور پیش کرتا ہے خدا کے بارے میں اور کائنات، اسباب اور خدا کا جو رابطہ ہے وہ یہ نہیں ہے جو سائنسدان یا سائنس کے ماننے والے، سائنٹسزم کے بلکہ ماننے والے ملحدین جو ہیں وہ جس طرح پیش کرتے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ اسباب کے تحت کام کرتا ہے اور وہ اسباب جو ہیں وہ خدا کے جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، خدا نے جو ہے ان کو خلق کیا ہے۔ اسباب جو ہیں، خدا جو ہے وہ اسباب کے تحت اپنے افعال کو انجام دیتا ہے۔ اس کی پیچھے بھی آیات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج ایک دو اور آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ ملاحظہ کریں آپ، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 27 ہے، ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منہ انعامہم وانفسہم افلا یبصرون۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ہیں کہ جو بنجر زمینوں کی طرف پانی کو کھینچ کر لے کر آتے ہیں، اس پانی کے ذریعے پھر ہم کھیتی کا آغاز کرتے ہیں، کھیتی کو پیدا کرتے ہیں، کھیتی جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ فنخرج بہ، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ کھیتی کے اگنے، کھیتی کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے، تاثیر ہے پانی کی، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پانی سبب ہے، اس سبب کو ہم ایجاد کرتے ہیں، اور پھر اس زراعت سے جو ہے وہ ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ صریح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو خدا ہے وہ اپنے افعال جو ہے وہ سبب کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ دوسری آیت کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں، سورہ روم کی جو ہے وہ آیت نمبر 48، اس میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے، ملاحظہ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، کہ اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے اور تو وہ بادل کو ابھارتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ جو ریاح ہے یعنی ہواؤں کا چلنا ہے،
یہ بادلوں کو ابھارتا ہے، یعنی ہوا جو ہے وہ بادل کے لیے سبب قرار پا رہی ہے کہ یہ بادلوں کو لے کر جاتی ہے مختلف جگہوں کے اوپر، اور خدا جو ہے وہ مختلف جگہوں پر ان کو پھیلا دیتا ہے۔ اب یہ جو ہوا ہے، اس ہوا کو کون لے کر آ رہا ہے؟ اللہ الذی یرسل الریاح، کہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ پس یہ جو ہوا سبب ہے، اس سبب کو خدا ایجاد کرتا ہے، اور یہ سبب پھر بادلوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ بارش برسا سکیں، اور باقی میکانزم بھی۔ ابھی یہ فقط ایک جہت کی طرف خدا جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہے کہ بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے۔ اب یہ بادل آنے کا سبب کیا ہے؟ ہوائیں ہیں۔ خدا یہ توجہ دلا رہا ہے کہ یہ ہوائیں خدا بھیجتا ہے، اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ اب یہ ہوائیں کیسے ایجاد ہوتی ہیں، ان کا اپنا میکانزم ہے، ان کے اپنے اسباب ہیں۔ اب وہ اسباب بھی پلٹتے ہیں خدا ہی کی طرف۔ یہاں فقط ایک نقطے کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو اسباب اس دنیا میں موجود ہیں، ان اسباب کا خالق، ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا خدا ہے۔ خدا اس کائنات میں جب فعل کو انجام دیتا ہے تو یہی مادی علتوں سے استفادہ کرتا ہے، یعنی ان مادی علتوں کو ایجاد کرتا ہے، ان کے اندر تاثیر ڈالتا ہے، اور پھر یہ کائنات کا جو نظام ہے وہ اس طریقے سے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں، بعض کی طرف پہلے اشارہ کیا تھا، اور بعض جو ہے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ابھی آیات جو ہیں وہ کافی ہیں، اس مطلب کو سمجھانے کے لیے آپ کے لیے واضح بھی ہو چکا ہے کہ خداوند متعال اسباب کے ذریعے اس کائنات کو چلاتا ہے۔ پس یہ کنسپٹ باطل ہو جاتا ہے کہ یا علت مادی یا خدا۔ خدا جو قرآن کے اندر کنسپٹ پیش کر رہا ہے وہ یہ کہ خدا ہے تو یہ اسباب ہیں، اگر خدا نہ ہو تو یہ اسباب بھی وجود نہیں رکھ سکتے، چونکہ یہ بھی مخلوق خدا ہیں۔ خدا اگر ان کو خلق نہ کرے، خدا ان میں تاثیر نہ ڈالے، خدا ان کو ایجاد نہ کرے، تو یہ اپنی تاثیر دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اور ان کا کچھ وجود ہے ہی نہیں خدا سے ہٹ کر۔ پس یہ نتیجہ لے لینا کہ یا مادی علت یا خدا۔ مادی علت پتہ چل گئی، پس خدا کی ضرورت نہیں ہے، نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا پھر مادی علت ہے، اور مادی علت بھی اس کائنات میں ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ خدا جو ہے وہ اس مادی کائنات میں تصرف نہیں کرتا ہے۔ ایک روایت کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں، اصول کافی کے اندر یہ روایت آئی ہے امام صادق علیہ السلام سے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے یہ، کہ جس کے اندر پورا نقشہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ کس طریقے سے خداوند متعال جو ہے وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ملاحظہ کریں آپ، امام جو ہے فرماتے ہیں کہ اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسباب، کہ خداوند متعال اشیاء کو جو چلاتا ہے وہ فقط اسباب کے تحت ہے۔ اب یہاں پہ جو عربی دان ہے وہ یہ جانتا ہے اس نقطے کو بہترین انداز میں کہ یہاں پر جو سیاق بن رہا ہے وہ حصر کا ہے، کہ نفی کے اندر استثناء آیا ہے کہ اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسبابها، کہ اشیاء کو جو اجرا کرنا ہے، چلانا ہے، یہ کیا ہے؟ فقط اسباب کے ذریعے ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر چیز کے لیے سبب قرار دیا ہے۔ پس دیکھیں کتنا واضح مطلب ہے کہ کنسپٹ جو اسلامی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی افعال انجام دیے جاتے ہیں، جتنے بھی کام انجام پاتے ہیں، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ مادی علتیں انجام دے رہی ہیں، اور یہ مادی علتیں خدا نے قرار دی ہیں۔ خدا تاثیر لحظے بے لحظے دے رہا ہے، اور یہ اسباب اپنی ان تاثیر کے ذریعے اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ بس خدا قوانین کے ذریعے اس جہان کو چلا رہا ہے، اسباب کے ذریعے اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور یہ اسباب اپنے وجود میں، اپنی تاثیر میں خدا کے محتاج ہیں۔ تو یہ ملحدوں کا جو ہے وہ کنسپٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کہ اب یہ مطلب وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے
اسباب جو ہیں وہ خدا کے محتاج ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت بیان کروں گا عقلی طور پہ، اور پھر جو ہے وہ اپنے مطلب کو آگے بڑھائیں گے اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔